عربی زبان کا ہماری زبانوں پر ہمیشہ ہوتا ہے فتنہ. یہ لفظ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. لفظ فتنہ کا اصل معنی ہے سونے کو آگ پر رکھنا تاکہ معلوم ہو کہ یہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا ہے. آپ کو لفظ فتنہ کی اس تعریف اور ڈیفینیشن سے بات سمجھ میں آ گئی کہ فتنے کیوں آتے ہیں اور فتنوں کا مقصد کیا ہوتا ہے. ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، فتنے کبھی ختم نہیں ہو سکتے، فتنوں سے بچا جا سکتا ہے. اس لیے ہم دعا میں یہ کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اے اللہ، ظاہری اور باطنی فتنوں سے بچ کر ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں. اس لیے فتنے ختم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ فتنے اگر ختم ہو گئے تو پھر فتنوں کا جو مقصد تھا امتحان اور جھنجھوڑنا، وہ مقصد ہی ختم ہو جائے. اسی لیے تیمور لنگ ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے وزیر نے تیمور سے یہ کہا کہ ہم ہوا میں اسٹیشن بناتے ہیں جس کو اردو زبان میں رصدگاہ کہا جاتا ہے. تو تیمور نے کہا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا جو حوادثات آتے ہیں، جو سیلاب آتے ہیں، جو نقصان دینے والے حادثات پیش آتے ہیں، اس کی خبر ہو جائے گی. تو تیمور نے کہا کیا ہمارے اسٹیشن بنانے سے یہ حوادثات ختم ہو جائیں گے؟ تو اس نے جواب نہیں دیا. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ ایک دربار لگائیے، ایک مجلس منعقد کیجیے. اس نے ایک دربار سجایا. وزیر نے دربار جب سجا تو اس نے چھت بنائی اور چھت کے اوپر مٹکے رکھ دیے. جب بالکل مجلس شروع ہوئی تو اس نے حکم دیا کہ اس چھت کو، جو مصنوعی چھت تھی، اس کو توڑو. جیسے ہی توڑا گیا، اس نے بادشاہ کو اور کچھ لوگوں کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہاں مٹکے رکھے گئے ہیں اور جب مجلس چلے گی اس وقت مٹکے گرائے جائیں گے، مٹکے پھوٹیں گے. جب اس نے حکم دیا اور وہ چھت ہٹائی گئی تو مٹکے گرے اور آواز ہوئی. جیسے ہی آواز ہوئی تو جن لوگوں کو معلوم نہیں تھا وہ دربار چھوڑ کر بھاگے، اور جن کو معلوم تھا وہ وہی رہے، جمے رہے. تھوڑا بہت خوف ان کے اندر بھی پیدا ہوا لیکن وہ دربار چھوڑ کر بھاگے نہیں. فوراً تیمور کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ فائدہ ہے فتنوں کی آگاہی سے. قربان جائیے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا اور اس نبی کے ذریعے سے ہمیں فتنوں سے آگاہی فرمائی کہ اے لوگوں، یہ فتنے آنے والے ہیں. کیوں؟ تاکہ تم اللہ کے دربار میں جمے رہو، فتنوں سے ڈر کر اللہ کے دربار کو نہ چھوڑو. آج اگر مسلمان فتنوں کو پڑھ کر یا فتنوں کو دیکھ کر ڈر رہا ہے اور اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ ملک چھوڑنا چاہیے یا ہمیں فلاں کام کرنا چاہیے، تو یاد رکھیے اس میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا غلط فائدہ ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھیے مسلمان وہ اکیلا شخص ہے کہ جس کو اس بات پر فخر ہے. اسی لیے دجال جب ایک شخص کو مارے گا اور پھر کہے گا کہ بھائی لاؤ دوسرے شخص کو اور اس کو چھوڑ دے گا، تو جو مسلمان ہوگا، جو سچا مومن ہوگا، وہ کہے گا کہ مجھے تو اب یقین ہو گیا میرے آقا کے فرمودات پر کہ میرے آقا نے کہا تھا کہ ایسا ہوگا. اس لیے مسلمان فتنوں میں جب کھڑا ہوتا ہے تو یہی کہتا ہے صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ بات کہی. اس کے پیروں میں لرزہ نہیں آتا، وہ تھرماتا نہیں ہے، وہ جمتا ہے فتنوں میں. اسی لیے فتنے آئیں گے، فتنے ختم ہونے والے نہیں ہیں. اس لیے فتنوں کے بارے میں تبصرہ اور صرف تبصرہ، یہ نہیں کہ فتنوں سے بچنے کا سبب کیا ہوگا،
اس وقت جو عالمی اعتبار سے فتنے ہیں، خاص کر عالم اسلام کے جو فتنے ہیں، میں نے تو عالم اسلام کو قریب سے دیکھا، عالم اسلام کا جائزہ لیا، اس جائزے کے بعد آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عالم اسلام کے باب میں میرے آقا نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی اور آقا نے جو باتیں کہی تھی یہ حالات آئیں گے، آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، اس کے بعد میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں یہ فتنے جو میرے آقا نے فرمائے تھے وہ آئے ہیں، اور اس کے لیے میرے آقا نے بچنے کے جو اسباب بیان فرمائے اور قرآن کریم نے جو اسباب بیان فرمائے وہ اسباب اور قرآن کریم کی بیان کرتا وہ فارمولا میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سب سے بڑا فتنہ جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب اسلام پنپنے لگے گا اور جب اسلام پھیلنے لگے گا جنگل کی آگ کی طرح، تو اس وقت باطل کی جو سازشیں ہوگی، جو پلاننگ ہوگے، اس میں دو پلاننگ ہوگی جو قرآن کریم نے ہر جگہ بیان کی ہے۔ پہلی پلاننگ، یا تو ان سے کہہ دو کہ تم ہمارے مذہب کو قبول کرو ورنہ تم اس شہر کو چھوڑ کر اس وطن کو چھوڑ کر چلے جاؤ، یہ پہلی آواز ہوگی۔ دوسری آواز ان کی ہوگی یا تو پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم میرے آقا کے بارے میں فرما رہا ہے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر، لیخرجوا، کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ مکہ چھوڑ دیں، اعلان کر رہے ہیں کہ یا تو ہمارے مذہب کو قبول کرو یا مکہ چھوڑو، یا پھر لیقتلوا، وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں۔ یہ دو فتنے سب سے بڑے آئیں گے، ہر مومن کے ساتھ آئیں گے، ہر مومن کو پیش آئیں گے۔ تو پھر اس فتنے کے وقت میں قرآن کریم نے کیا رہبری فرمائی ہے، کیا عجیب قرآن مجید ہے۔ علماء جانتے ہیں یہ جو آیت میں نے پڑھی یہ سورہ بنو اسرائیل کے اندر ہے، اور سورہ بنو اسرائیل کے اندر اس آیت کو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ بنو اسرائیل نبیوں کی نسل میں سے تھی، نبیوں کی اولاد تھی، لیکن جب نبی کی اولاد میں فساد آیا تو قرآن کریم نے کہا ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ آپ پہلا صفحہ پڑھیے 15ویں پارے کا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پوری تفصیل قرآن نے بیان کر کے رکھی ہے۔ قرآن وہاں یہ آیت بیان کر کے اس امت سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہ حالات پیش آئیں گے، تو کیا کرنا ہے اس وقت میں؟ ہر شخص پوچھ رہا ہے مولانا اس فتنے کے دور میں ہم کیا کریں؟ تو قرآن کریم نے 4 باتیں بیان کیے، ان 4 باتوں کو نوٹ کر لو، اپنے گھروں تک پہنچاؤ، دنیا میں بسنے والے ہر مسلمان تک پہنچاؤ، یہ قرآن مجید کی آواز ہے۔ پہلی آواز قرآن مجید لگا رہا ہے، اور بار بار اس آواز کو لگانے کی ضرورت ہے، چاہے اس آواز میں تکرار ہو، لوگ کہیں کہ یہ بات تو پہلے سن چکے ہیں، لیکن اس آواز میں تکرار نہیں ہے۔ جب بھی یہ آواز امت کے کانوں میں پڑے گی تو یہ تکرار نہیں ہوگی، ایک نئی طاقت لے کر پہنچے گی۔ پہلی آواز قرآن مجید نے لگائی، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ جب تک ہر فرد یہ ٹھان نہیں لے گا کہ میں 5 نمازیں پڑھوں گا اور پابندی سے پڑھوں گا، یہ فتنوں سے نہیں بچ سکتا۔ یہ دونوں فتنے اس کے ساتھ آئیں گے اور فتنوں کا وہ شکار ہوگا۔ اس لیے امت نماز نہیں پڑھ رہی ہے اور پھر تبصرے کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ کئی آواز لگ رہی ہے شہر چھوڑو، وطن چھوڑو، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے 5 وقت کی نماز کو پڑھ، اور قرآن کا اعجاز دیکھیے، وقرآن الفجر، قرآن نے کہا کہ 5 وقت کی نماز تو پڑھنا، لیکن خاص کر فجر کی نماز پڑھنا۔ آج 70% بلکہ اس سے زیادہ 80% طبقہ ہوا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا، فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا امت کا 80% طبقہ۔ یاد رکھیے، احادیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ اب فتنوں میں سے ایک فتنہ وہ آئے گا، منعت العراق، منعت الشام،
امت مسلمہ کے لیے مال کو روک دیا جائے گا، اس کے مالی حملے ہوں گے اس کے مال پر، اور مسلمانوں کے لیے غلہ اناج کو روک دیا جائے گا۔ یہ میرے آقا نے پیشن گوئی فرمائی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میرے آقا نے کہا فجر کی نماز پڑھو، دنیا تمہارے غلے روکے گی تو اللہ زمین میں سے تمہارے لیے غلے نکالے گا۔ اور اگر فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہو پھر یہ حالات آئیں گے اور مسجدوں کی طرف دوڑو گے، تو یاد رکھنا اس وقت کی نماز اور اس وقت کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ تحریک چلاؤ یہ تحریک کہ ہم فجر کی نماز کے لیے تحریک چلائیں گے۔ کوئی گھر ایسا نہ بچنے پائے کہ اس کے گھر میں کوئی شخص بے نمازی اور فجر کی نماز کے لیے نہ ہوتا ہو۔ یاد رکھنا وہ وقت جب آئے گا جو مسلمانوں پر مالی اعتبار سے پریشر ہوگا، مسلمانوں کے تاجروں کو کنگال کر کے رکھ دیا جائے گا، اس وقت دو ہی چیز کام آئے گی۔ ایک، مسلمانوں یاد رکھنا فجر کی نماز کی پابندی کرو، دوسرا اپنی زمینیں مت بیچو اپنی زمینیں، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری نسلوں کے لیے وہ زمین کام آئے گی اور وہ زمین جوت کر اس میں سے غلہ نکالے گی۔ اور اگر تم نے زمینیں بیچ دی پیسوں کے لیے، پراپرٹی بنانے کے لیے، تو پھر تمہاری اولادوں کے پاس کچھ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے گزارے کے لیے کوئی سامان تیار کر سکے۔ اس لیے ان دو چیزوں کا اہتمام کرو۔ نمبر ایک فجر کی نماز، تو یہ جو فتنے آ رہے ہیں اس سے نجات ملے گی۔ نمبر دو، دعاؤں کا اہتمام۔ یاد رکھیے امت دعا کر رہی ہے، بہت کر رہی ہے، لیکن کیسی دعا کرتی ہے آپ جانتے ہیں؟ گھر میں بچہ بیمار ہوا تو وہ رو رو کر دعا کرتا ہے، دکان نہیں چل رہی ہے رو رو کر دعا کر رہا ہے، گھر میں کوئی پریشانی ہے رو رو کر دعا کر رہا ہے، لیکن امت کا وہ طبقہ کہاں ہے جو ہر دعا میں امت کے لیے رو رہا ہے؟ اس دعا کی ضرورت ہے۔ وہ دعا تو سب مانگ رہے ہیں، لیکن امت کے لیے رونے والے، ہر دعا میں امت کے لیے تڑپنے والے۔ اگر میرا بچہ بیمار ہے تو میں کیسا تڑپتا ہوں، میں امت کے کسی بیمار کے لیے ایسا تڑپ رہا ہوں، کسی پریشان کے لیے، میں پریشان حال کے لیے میں ایسا تڑپ رہا ہوں۔ سنیے ایک حدیث سنا رہا ہوں، طبرانی کی عجیب و غریب حدیث ہے۔ میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، اگر تم سے ہو سکے تو بیت المقدس میں جا کر، مسجد اقصی میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لینا، اور اگر تم سے یہ بھی نہ ہو سکے تو بیت المقدس میں جو چراغ جلتا ہے اس چراغ کے لیے تیل بھیج دینا۔ آپ حدیث سمجھ رہے ہیں میرے آقا نے کیا باتیں بیان فرمائی ہے؟ اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف۔ آج کون سا مسلمان ایسا ہے جو اپنی ہر دعا میں بیت المقدس کے لیے اپنے 2 آنسو بھیجتا ہو؟ تیل تو کہاں بھیجے گا مسلمان، لیکن 2 آنسو نہیں بھیج پاتا ہے مسلمان۔ اس لیے دعاؤں کی ضرورت ہے اور امت کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تواب ہے، تواب کسے کہتے ہیں سمجھیے اس کو، کیسا اللہ ہے میرا۔ ہم لوگ طواف کر رہے تھے چھت کے اوپر، تو چھت میں ایک حصہ ایسا آتا ہے کہ وہاں گرمی لگتی ہے، پیر تپتے ہیں، تو ایک شخص اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے تھا، احرام کو صحیح کرنے کے لیے اس نے اپنے بچے کو اتارا، تو بچے کے پیر جب چلنے لگے تو بچہ بلکنے لگا، رونے لگا۔ ہمارے ہندوستان کے بڑے میاں تھے، وہاں سے گزر رہے تھے، جیسے ہی بچہ رویا تو اس کو اٹھا لیا اور گود میں لے لیا۔ مجھے فوراً سمجھ میں آیا کہ میرے استاد نے فرمایا تھا کہ آج امت ظلم کی آگ میں تپ رہی ہے، کوئی امت کو اٹھانے والا ہو، امت کے لیے رونے والا ہو تو پھر میرا اللہ اپنے رحمت کے آغوش میں کوئی امت کو لے لے۔ یہ اللہ تواب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوسرے نمبر پر دعاؤں کا اہتمام ہے۔ تیسرے نمبر پر قرآن مجید کے ساتھ امت کا لگاؤ، امت کا تعلق۔ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، لیکن 30% طبقہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، 70% طبقہ قرآن مجید کی تلاوت سے محروم ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید میں 5 مضامین ہیں، 5 کمپوزیشن ہیں، اس میں ایک علم الاحکام ہے،
یعنی جس میں مسائل بیان کیے گئے وہ علماء کے لیے چھوڑ دو، اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں دوسرے نمبر پر اللہ نے پچھلی قوموں کی جو قصے بیان فرمائے ہیں ان قصوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اس مجمع سے اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ سورہ فاتحہ کا مطلب سناؤ، 60 سال کی عمر ہو گئی، تم صرف سورہ فاتحہ کا مطلب سمجھا دو، مجھے نہیں لگتا کہ یہ طبقہ، یہ جو یہاں مجمع بیٹھا ہوا ہے اس میں سے اکثریت کو ہوگی کہ وہ یہ کہے گی کہ مجھے سورہ فاتحہ کا مطلب اور ترجمہ معلوم ہے۔ اگر میرے بیٹے کے لیے اگر کالج میں ایڈمیشن کروانا ہے اور لیٹر گھر میں آ جائے اور مجھے انگریزی زبان نہ آتی ہو تو میں ایجنٹوں کے جو چکر لگاؤں گا اور دفتر کی ٹھوکر کھاؤں گا کہ بتاؤ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید اس پیپر سے بھی گر گیا کہ ہم نے کبھی کسی عالم سے بیٹھ کر یہ نہیں پوچھا کہ علماء بتلاؤ تو صحیح میرا اللہ سورہ فاتحہ میں کیا کہہ رہا ہے، سورہ فلق میں کیا کہہ رہا ہے، سورہ ناس میں کیا کہہ رہا ہے، سورہ اخلاص میں پڑھتا ہوں کیا کہہ رہا ہے، سورہ کافرون میں کیا کہہ رہا ہے۔ مسلمانوں کو نہیں معلوم۔ جو قرآن کریم کے ساتھ بے اعتنائی ہے، بے توجہی ہے، اس لیے پوچھو۔ سورہ یاسین پڑھتے ہیں لوگ، روزانہ صبح میں سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہم نے سنا کہ جب کوئی مرنے کے قریب ہو تو سورہ یاسین پڑھ کر دم کرو، لیکن کبھی پوچھا آپ نے کہ آخر یہ فضیلت کیوں ہے، کیوں سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا مقصد ہے، اندر کیا بیان کیا گیا ہے، کبھی کسی نے پوچھا نہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے ساتھ وابستگی، اٹوٹ تعلق قرآن مجید کے ساتھ، یہ تیسرا نسخہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ چوتھا نسخہ، امت اپنے آپ کو نافع بنائے، نفع پہنچانے والی بنائے۔ ہر شخص یہ سوچ لے کہ میں آج سے اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے پیر سے لوگوں کو نفع پہنچاؤں گا، دعوت کے راستے سے نفع پہنچاؤں گا، ہاتھ سے نفع پہنچاؤں گا، زبان سے نفع پہنچاؤں گا، میں نافع بنوں گا۔ آج امت کا ہر فرد زار بن چکا ہے، نقصان پہنچانے والا، لوٹنے والا بن چکا ہے۔ میں کس طرح کسی کو لوٹوں، کوئی مقدس افراد حاجیوں کو لوٹ رہا ہے، معلوم نہیں کوئی کس طرح لوٹ رہا ہے۔ امت کے اندر لوٹنے کی فضا عام ہوتی جا رہی ہے۔ یہ لوٹنے کی فضا ختم ہو اور ہر شخص نافع بنے اور نفع پہنچائیں گے۔ یاد رکھنا، یہ جو بیماری پیدا ہو رہی ہے لوٹنے کی، وہ دو بنیادوں پر پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1 مال کی محبت، نمبر 2 کرسی کی محبت۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، دو بنیادیں کہ جس کی وجہ سے امت کو لوٹا جا رہا ہے۔ ایک پوائنٹ سنیے، محرم کے حوالے سے سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ حضرت یزید کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا، ایک گھڑی ایسی آئی کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید اللہ ابن زیاد اس سے کہا کہ اب مجھے چھوڑ دو، میں تم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، مجھے راستہ بتا دو، یا تو میں یزید سے مل لو اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو اور سارا جھگڑا ختم ہو جائے، یا پھر مجھے کفرستان کی بارڈر بتا دو تاکہ میں کافروں سے لڑ کر شہید ہو جاؤں۔ تو جب یہ بات حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن زیاد سے کہی تو ابن زیاد کا دل نرم ہو گیا کہ ہمارا جھگڑا ختم ہو گیا، اب چھوڑ دینا چاہیے، یا یزید سے مل لے یا کفرستان کے کسی بارڈر تک پہنچ جائے۔ وہاں ایک شخص کھڑا تھا جس کا نام تھا شمر ذی جیشن، یہ شخص وہاں کھڑا تھا۔ اس نے فوراً کہا ابن زیاد یہاں، ابن زیاد سے اس نے خفیہ بات کی۔ کیا بات کی؟ ابن زیاد، اگر تم نے حسین کو چھوڑ دیا تو یاد رکھنا پھر کبھی تاریخ میں تمہارا یہ نام نہیں آئے گا اور یزید کی نظر میں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ یزید چاہتا ہے کہ حسین تمہارے ہاتھوں قتل ہو تو تم حسین کو قتل کرو، ورنہ تمہیں مقام نہیں ملے گا یزید کی نظروں میں اور تمہارے لیے مال کی ریل پین نہیں ہوگی، اس لیے تم حسین کو قتل کر دو تاکہ یزید بھی یہ کہہ سکے اور تاریخ کہہ سکے کہ حسین کو قتل کرنے والا یہ ابن زیاد تھا۔ ابن زیاد نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف کرسی کے لیے سنو میرے بھائیوں، صرف کرسی کے لیے اس نے نواسے رسول کو شہید کیا ہے۔ کیا ہوا آپ جانتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے؟ جب یزید کو پتا چلا
کہ ابن زیاد نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، تو پھر یزید نے کہا کہ اس کا جو عہدہ ہے وہ چھین لو اور ذلیل کر کے اس کو میرے دربار سے نکال دو۔ جس کرسی کے لیے امت کو لوٹ رہے ہو، جس پیسے کے لیے امت کو لوٹ رہے ہو، یاد رکھنا وہی کرسی تمہاری تباہی کا ذریعہ بنے گی، وہی مال تمہاری تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے آؤ اور عہد کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اب نافع بن کر زندگی گزاروں گا، اب امت کو نفع پہنچاؤں گا۔ نفع پہنچاؤ، کس طرح نفع پہنچائیں گے؟ بہت ساری شکلیں ہیں۔ ایک شکل میں نے آپ کو اس سے پہلے بتلائی، لیکن ہمارے محمد اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آواز لگا رہا ہوں، کرو اس کو، ورنہ جب وہ وقت آئے گا تو ہم سب پچھتائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے گھروں میں ڈبے رکھو صدقات کے۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو دن میں 50 روپے دے دیتے ہیں، لیکن ہم اس ڈبے میں ہم 10 روپے نہیں ڈال سکتے۔ ڈالو، اور پورے مومن سماج میں اور خاص کر مومن نگر کے اندر ہر گھر میں یہ ڈبہ ہونا چاہیے۔ اور کچھ ایسے نوجوان، امانت دار نوجوان جن پر اعتماد کیا جا سکے، وہ کھڑے ہوں اور ان پیسوں کو لے کر لوگوں میں پانی تقسیم کرتے ہو۔ گرمی کی شدت کے زمانے میں ہمارے روڈ پر باہر مومن نگر کے گیٹ پر ٹھنڈا پانی تقسیم ہو رہا، اس کی بوتلیں تقسیم ہو رہی ہو، یاد رکھنا پھر قیامت تک کوئی طاقت کو پیدا نہیں ہوگی جو مومن نگر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گی۔ یہ کام کرنے کے ہیں میرے بھائیوں، یہ کام کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح کیسے رزلٹ نکالتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا ہماری قوم ایسی ہے کہ وہ یا تو کسی پر بھروسہ نہیں کرتی، یا جس پر بھروسہ کیا جاتا ہے وہ خائن نکلتا ہے، خیانت کرنے والا نکلتا ہے۔ اللہ ایسے نوجوان پیدا فرمائے جو اس امت کو لے کر کھڑا ہو اور جن میں امانت داری کے جذبے ہو اور جن کے اندر نافعیت پیدا اللہ تعالیٰ کھود کھود کر بھر چکے ہو۔ ایسے نوجوان کھڑے ہو کر قوم کے لیے کام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں میں نے بتلائی، 4 باتیں بتلائی، جو لوگ ابھی آئے ہیں ان کے لیے واپس دہراتا ہوں۔ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کیجیے، بھائی کریں گے نا؟ فجر کی نماز کے لیے بار بار آواز لگا رہا ہو، فجر کی نماز کے لیے جگاؤ ورنہ رونا پڑے گا، خون کے آنسو رہیں گے ہم۔ اس لیے فجر کی نماز کا اہتمام شروع کرو، پھر دیکھو ہمارے گھروں میں برکتیں کیسی آتی ہے۔ نمبر 2، دعائیں، امت کے لیے رونے والے بن جائے گا، امت کے لیے روئے۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ تہجد میں اٹھیے، ہم یہ کہتے ہیں ہر نماز کے بعد روئیے، ہر نماز کے بعد تڑپیے۔ یہ تو مصیبت یہ ہے میرے بھائیوں کہ دعا ہوتی ہے اللہم انت السلام و انت السلام، پھر جو سوکھ مانگتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد کی جو گھڑی ہے، یاد رکھو یہ مسئلہ آپ کو اس سے پہلے بھی حضرت مفتی سعید احمد صاحب قالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا ہوگا کہ نماز کے بعد کی جو گھڑی ہے وہ اصل میں نماز ہی کی گھڑی ہے، وہ نماز ہی کی گھڑی ہے۔ ہم اجمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت فرمائی ہے کہ ہم لوگ قائد اخیرہ میں دعا نہیں مانگتے، ہم کو عربی زبان نہیں آتی، تو اللہ نے یہ سہولت دی کہ نماز جیسے ہی ختم ہو جائے تو تم اپنی زبانوں میں مانگو، لیکن ہم لوگ مانگتے نہیں ہیں اور وہ جو قیمتی گھڑی ہوتی ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہر فرض نماز کے بعد ہم دعائیں مانگے۔ نمبر 3، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھیں، علماء سے پوچھیں۔ اور نمبر 4، اپنے آپ کو نافع بنائیں۔ جب نافع بنائیں گے پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے، آپ کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔